السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی جو قرآن مجید کے سجدوں سے متعلق میں نے بنائی تھی، تو آپ لوگوں کی اس ویڈیو پر جو ویورشپ تھی تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ لوگوں میں، تو یعنی علم سیکھنے سے متعلق آپ لوگ انٹرسٹڈ ضرور ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر دین کا علم ہو تو ہر مسلمان کو انٹرسٹڈ ہونا ہی چاہیے۔ تو سجدہ سے متعلق کچھ مزید باتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور آپ لوگوں کو میں کچھ مزید باتیں بتاؤں گا سجدہ سے متعلق۔ یعنی ہر عمل میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ایک تو دین کے مطابق اس عمل کو کرنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہوتا ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قرآن مجید کے واجب سجدوں سے متعلق کی، کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ سجدے کرتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا بعض اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ سجدہ ہے تو شاید وہ اسے ہلکے معنوں میں لے لیتے ہیں جیسے نفل، یعنی اسے چھوڑ دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں میرے دوستو، یہ واجب ہوتے ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس پر مزید کچھ باتیں ہیں، کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ بالفرض اگر ایک شخص نے ایک ہی سجدہ کی آیت کو کئی بار پڑھا تو کیا وہ ایک ہی سجدہ کرے گا، یا اس کو جتنی مرتبہ اس نے اس آیت کو پڑھا ہے تو اتنی مرتبہ اس سجدہ کو کرنا پڑے گا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر بار بار پڑھا ہے، اس جگہ سے اٹھے نہیں ہیں، یعنی ایک ہی نشست میں کئی بار پڑھا ہے، تو ایک ہی نشست کی وجہ سے آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنی نشست تبدیل کی، یعنی آپ نے ایک مرتبہ بیٹھ کر پڑھا، پھر آپ اٹھ کر کسی کام سے چلے گئے، پھر واپس آ کر وہیں بیٹھے اور پھر پڑھا، تو اس طرح آپ پر دوسری مرتبہ پھر پڑھنے سے، یعنی دوسری نشست کی وجہ سے آپ پر ایک ہی آیت کا سجدہ دو مرتبہ کرنا واجب ہوگا۔ تو اسی طرح میرے دوست ایک یعنی دوسرا مسئلہ اس میں وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے نا، اس کا یعنی کرنا کس وقت ہے، یا کس وقت احتیاط کرنی یا نہیں کرنا، اس سے متعلق جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک یہ اوقات مکروہ ہیں، ان اوقات میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ پر سجدہ واجب ہے اور آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ کسی ایسے وقت کو چنیں جس میں یہ اوقات شامل نہ ہوں، یعنی زوال کا وقت نہ ہو، یا سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہ ہو، یا سورج کے غروب ہونے کا وقت نہ ہو۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے مراد فجر کی نماز سے فرضوں کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی آپ نے فجر کے فرض ادا کر لیے تو اب سورج کے طلوع ہونے تک آپ نے کوئی سجدہ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے عصر کے فرض ادا کر لیے تو اس کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اب آپ نے کوئی سجدہ نہیں کرنا، ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دو باتیں تھیں۔ اور تیسری چیز جو ہے نا، وہ ایک عام معاشرے میں ہم غلطی دیکھتے ہیں، اس پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کم علمی اس حد تک ہے کہ انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سجدہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں تو سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، تو اب انہیں تو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے تو ایک نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دراصل غلط کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد چونکہ کوئی سجدہ نہیں ہے تو سجدہ واجب، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا جو سجدہ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سجدہ شکر بھی اس وقت میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگوں نے اکثر جو ہے نا اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، یعنی خاص طور پر جب ہم کلخوانی یا ختم قرآن مجید یعنی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد سجدہ کوئی نہ کرتا۔ اکثر تو نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو جو ہے نا، خاص طور پر آپ لوگ اپنے گھر سے اپنی یعنی اصلاح خود سے اور اپنے گھر سے شروع کریں، اور خود بھی اس چیز پر عمل کریں، اور اپنے والدین سے، اپنے چھوٹے بہن بھائی سے اسی طرح یعنی والدین سے پوچھیں۔ بعض دفعہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا، بزرگ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسائل سے ناواقف رہے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھیں، اور اس طرح ان کی اگر انہیں پتہ ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو انہیں بھی بتا دیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے دوسرے رشتہ داروں، دوست احباب کو، ان کو سکھانے کی غرض سے ان سے پوچھیں بھی صحیح کہ کیا آپ اس سجدہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، یا یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر اسے اگر وہ جانتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتا تو اسے اس کی اصلاح کر دیں اور اسے سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ایک اس وقت بھی واجب ہوتا ہے جب یعنی ہم عام طور پر قرأت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بغیر نماز کے، اور اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں قیام میں کھڑے ہو کر، یعنی جب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی قرأت کے دوران، اس تلاوت کے دوران بھی اگر ہم سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں گے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اکثر آپ لوگوں نے نماز تراویح میں رمضان المبارک میں جو ہے نا، امام کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ فلاں رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، وہ بتا دیتے ہیں پہلے۔ تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت والی آیت انہوں نے اس رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے جس رکعت کا وہ کہتے ہیں نا کہ اس رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا، تو دراصل انہوں نے اس رکعت میں وہ سجدہ والی آیت پڑھنی ہوتی ہے۔
تو اگر آپ اکیلے بھی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے قرآن مجید کے اس حصہ سے پڑھا جس میں سجدہ تلاوت والی آیت آتی تھی اور آپ اپنے قرات میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی، تو اس پڑھنے پر بھی آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ نے وہ آیت مکمل کرنی ہے تو آپ نے سیدھا سجدہ میں چلا جانا ہے سجدہ تلاوت کی نیت سے، کیونکہ وہ واجب تھا تو اس واجب کو ادا کرنا ہے اسی وقت، اور پھر اسی طرح ایک سجدہ کر کے پھر سیدھے قیام میں واپس آ جائیں گے، اور پھر اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید آگے تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے وہیں پر ختم کرنا، جیسے سورہ علق اس کی آخری آیت جو ہے نا وہ سجدہ تلاوت ہے، تو جیسے ہی سورہ علق کی آخری آیت جب ہم پڑھ لیں گے تو سجدہ میں چلے جائیں گے، اور جب کھڑے ہوں گے قیام میں تو پھر اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو اسے آگے سورۃ القدر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم لوگوں نے بس وہیں پر جو ہے نا پھر رکوع کرنا ہے، یعنی رکعت کو اس رکعت کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے تو پھر قیام میں آ کر یعنی کھڑے ہو کر سجدہ سے کھڑے ہو کر پھر ہم تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ سجدہ سے متعلق ہے، واجب سجدہ کہ نماز میں اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اگر آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہوا تھا اور آپ اس کو بھول جاتے ہیں نماز میں کہ میں نے سجدہ کرنا تھا، یعنی آپ کو یاد ہی نہیں رہتا یا خیال ہی نہیں رہتا، اور آپ دوسری رکعت میں چلے جاتے ہیں یعنی ایک رکعت سے دوسری رکعت میں، تو اب آپ چونکہ واجب بھول چکے ہیں تو اب جو ہے نا آپ کو سجدہ صاف کرنا ہوگا، تو اس طرح آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک تو جو ہے نا خاص طور پر آپ لوگ اپنے گھر سے اپنی یعنی اصلاح خود سے اور اپنے گھر سے شروع کریں، اور خود بھی اس چیز پر عمل کریں، اور اپنے والدین سے، اپنے چھوٹے بہن بھائی سے اسی طرح یعنی والدین سے پوچھیں۔ بعض دفعہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا، بزرگ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسائل سے ناواقف رہے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھیں، اور اس طرح ان کی اگر انہیں پتہ ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو انہیں بھی بتا دیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے دوسرے رشتہ داروں، دوست احباب کو، ان کو سکھانے کی غرض سے ان سے پوچھیں بھی صحیح کہ کیا آپ اس سجدہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یا یہ کیسے کیا جاتا ہے، پھر اسے اگر وہ جانتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتا تو اسے اس کی اصلاح کر دیں اور اسے سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو آپ لوگ بھی اب سے اس پر عمل کریں، اور اگر پہلے آپ لوگوں کو علم میں تھا تو اچھی بات ہے، لیکن اب جو کام مزید کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کو پھیلانا ہے، اپنے دوسرے دوستوں کو ان تک اس بات کو پہنچانا ہے، اور اگر کسی کو غلطی کرتے دیکھیں، اگرچہ وہ اپنا ہو یا کوئی اجنبی ہو، بہرحال مسلمان تو ہوتا ہی ہے، اور مسلمان بحیثیت قوم کے ہیں، تو آپ نے اس کی بھی ضرور اسے اصلاح کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔